وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ورفعنا لك ذكرك. وقال الله تعالى في مكان آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آله وصحبه يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آله وصحبه يا سيدي يا رحمة آپ کے درجات میں مزید بلندیوں کا اسے باعث بنائے. عثمان بھائی اور یہاں پہ جتنے بھی ساتھیوں کی کاوش اور کوشش سے نبی علیہ السلام کے دین کے یہ پہلے دار علماء تشریف لے کے آئے. میری جماعت کے لاہور ڈویژن کے امیر استاد گرامی کے شاگرد خاص حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عابد رضا صاحب دعوت برکاتہ مولالیہ، ہمارے قبلہ استاد گرامی کے منظور نظر حضور قبلہ عزت مآب حکیم میاں محمد آصف صاحب، اور بہت سارے
میں اسماء گرامی جانتا بھی ہوں اور بہت سارے نہیں بھی جانتا. میں یہی کہوں گا آپ جس مالک کے گھر میں بیٹھے ہیں وہ بھی، اور جس کریم آقا کی محبت میں لبیک کے نعرے لگا رہے ہیں وہ بھی آپ کے اور ہمارے ناموں سے بھی واقف ہیں، ہماری محبتوں کی مقدار سے بھی واقف ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس جہان میں بھی قبر و حشر میں بھی نبی علیہ السلام کے وفاداروں میں شمار فرمائے. احباب ذوالفقار، حقیقت یہ ہے کہ استاد گرامی کے جانے کے بعد جو ایک شوق اور ذوق تھا تقریریں کرنے کا، تو بڑی وہ ہمت جٹانے کے باوجود بھی اصل میں ہمت پڑ نہیں رہی. میں کل پرسوں بھی سوچ رہا تھا زندگی میں بہت ساری چیزیں آئی گئیں، پیسے کی کمی بعض اوقات ہو جاتی ہے، بعض دفعہ صحت کی کمی ہو جاتی ہے، بعض دفعہ کئی اور معاملات ہو جاتے ہیں، وقت آنے کے ساتھ پوری ہو جاتی ہے. لیکن ایک کمی کبھی پوری نہیں ہوگی، کیونکہ بلا استاد گرامی جب خطاب کے دوران بار بار فرمایا کرتے تھے کیوں جی خطیب الاسلام، کیوں جی خطیب الاسلام صاحب. یہ ایک آواز سننے کے لیے ہمیں بھی پھر ظاہر ہے کہ اس جہان سے جانا پڑے گا. میں بس یہاں اتنا کہنا چاہتا ہوں، مختلف سیاسی اور مذہبی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے نبی علیہ السلام کے غلام بیٹھے ہیں. ایک شکوہ کہیں، ایک تکلیف کہیں اپنے اندر کی، وہ بس ہم آپ کے سامنے محبت سے ہی پیش کرنے لگے ہیں. آپ نے ان لوگوں تک ضرور پہنچانی ہے کہ جن لوگوں کو قبلہ امیر المجاہدین کی بات سمجھ نہیں آئی کہ یار آج ٹیلی ویژن پہ وہ لوگ جو کل تک کہتے تھے کہ یہ جتھا ہے، یہ جناب مٹھی بھر لوگ ہیں، یہ جب چاہتے ہیں آ کے اس ریاست کو یرغمال بنا دیتے ہیں، ریاست کہاں پہ بیٹھی ہے. میں انہیں کہنا چاہتا ہوں آج وہی لوگ کہتے ہیں کہ امیر المجاہدین بڑے عاشق رسول تھے. آج وہی کہتے ہیں کہ جناب وہ بہت بڑا کمٹمنٹ کا پکا آدمی تھا. آج کہتے ہیں وہ اپنی جماعت کو جب بھی لے کے نکلا ناموس رسالت کے لیے نکلا، اس کا گھر جب بھی لٹا رسول اللہ کی ناموس کے لیے لٹا. میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ ساری باتیں ووٹوں سے پہلے ہیں، یا جب پرچی رسول اللہ کے نام پہ دینے کی باری آئے گی تب بھی یہی بات ہو؟ سوال صرف اتنا. اور دوسری بات یہ کہ بندے کو یہ باتیں سننے کے لیے کہ بندہ کمٹمنٹ کا پکا تھا، بندہ بڑا اچھا تھا، عاشق رسول تھا، شاید یہ لفظ سننے کے لیے بندے کا مرنا ضروری ہے کہ آج کوئی 1 کروڑ 70 لاکھ کہہ رہا ہے، کوئی 2 کروڑ کہہ رہا ہے، کوئی 3 کروڑ کہہ رہا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے لوگ آئے ہیں، اتنے لوگ اگر نبی علیہ السلام کے ناموس کے لیے آ کے یکجا ہو جاتے ہیں تو خدا کی قسم ناموس رسالت کے اس عظیم قانون اور اس عظیم جناب اعلیٰ قلعے کی جانب کوئی میلی نظر سے دیکھ بھی نہ سکتا، اور پاکستان میں نظام مصطفیٰ نافذ بھی ہو چکا ہوتا. لیکن ہمارے ہاں ہوتا ایسا ہے کہ ہم زندہ انسان کو 2 قدم کا سہارا بھی نہیں دینا چاہتے، اور جب ہم اس کو اٹھا کے لے جانا چاہتے ہیں قبرستان کی جانب تو ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہم سعادت کے لیے کندھا دینا چاہتے ہیں کہ جناب ہمیں بھی سعادت دی جائے کہ میں بھی کندھا دے لوں. تو آپ کو خدا را ضرورت ہے کہ یہاں پہ کندھا دیجئے، ان لوگوں کا ساتھ دیجئے جو رسول اللہ کے دین کو تخت پہ دیکھنا چاہتے ہیں. میں اتنا کہنا چاہتا ہوں جن لوگوں نے یہ باتیں کی آپ بابا گیا تو جناب یہ جماعت کا کیا مشن رہ گیا. میں نے کہا بابا جی نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تخت پہ آنا ہے، میرے بیٹوں نے تخت پہ آنا ہے، میری جناب شورا نے تخت پہ آنا ہے، بلکہ ایک ہی بات کہتے تھے کہ جناب ہم نے حضور کے دین کو تخت پہ لانا ہے، رسول اللہ کے دین کو تخت پہ لانا ہے. یہ مشن بابا جی ہمیں دے کے گئے اور انشاءاللہ اس مشن پہ ہم نے قائم رہنا ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی ہے کہ میں 43 دن مسلسل ایک ہی لاکب کے اندر قبلہ کے ساتھ میں نے وقت گزارا ہے. اور جیل ایک ایسی جگہ ہے جہاں بندے کا اندر واضح ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر کتنی دلیری ہے، کتنی اس کے اندر دکھاوا ہے، کتنا علم ہے، کتنا عمل ہے، وہ ساری چیزیں. تو میں نے ان دنوں میں بھی اور ایسی جگہ جہاں پہ انسان کی باتیں ختم ہو جاتی ہیں لیکن وقت ہوتا ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا. یہاں پہ ہمیں جلدی ہے، مجھے بھی جلدی ہے، میں نے آگے جانا ہے، آپ کو بھی جلدی ہے کہ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن جیل ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں بندے کے لیے بڑا وقت ہوتا ہے لیکن باتیں ختم ہو جاتی ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ پھر بندہ کیا بات کرے. تو وہاں پہ بھی ہم نے جس وقت حضرت سے بات کی کہ حضرت
یہ ہم کہاں پہ آ گئے، آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوگا؟ تو حضرت وہاں پہ بھی ہمیں ایک بات کہتے تھے، ایسی باتیں یہاں پہ بیٹھ کے نہیں کرتے، دعا نہیں کرتے تم یار کہ اللہ ہمیں یہاں پہ موت دے اور دنیا کہے کہ آج بھی ابو حنیفہ کی سنت پہ عمل کرنے والے لوگ۔ تو ہم نے ایک ایسا انسان جس نے وہاں پہ بیٹھ کے بھی رسول اللہ کی ناموس کی بات کی، جب بھی مجھے خاص طور پہ کوئی اداسی ہوئی، میں نے کہا جی حضرت بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، تو میں یہ سوچتا ہوں کہ بھئی کیا ہوگا ان کا؟ تو حضرت نے بڑی خوبصورت بات کی، کہتے ہیں یہ لوگوں نے اگر سنا تو کیا کہیں گے کہ یہ وہی خطیب الاسلام ہے جو کہتا تھا علوی سے جڑوانا، تجوی سے جڑوانا، ایسی باتیں نہیں کرتے۔ تمہیں تو چاہیے کہ اگر میں کوئی چھوٹی بات نہیں کروں تو مجھے کہو کہ استاد جی نہیں، ہم رسول اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہیں، آپ ہی تو کہتے تھے کہ گردن ادھر سے کاٹنے یا ادھر سے کاٹنے، یار تمہیں تو مجھے سہارے دینے چاہیے، ایسے نہ کرو کہ کہیں پھر مجھے یہ نہ کہنا پڑے کہ اس کو کہیں اور بھیج دو۔ میرے ساتھ جس نے رہنا ہے وہ اس طرح سر اٹھا کے کہے اور کہے یہ سر حکمرانوں کے آگے جھکنے والا نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی عزت و ناموس کے لیے جھکنے والا۔ اور وہ جو جب نعرہ لگتا تھا کبھی کوئی کہہ ہی دیتا تھا کہ رضوی صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، حضرت کی بات کہتے تھے قدم تو بڑی چھوٹی سی چیز ہے، ہم نے تو گردنیں بڑھائی نہیں ہے، تو یہ کیسی آپ نے بات کی ہے کہ قدم بڑھاؤ، ہم نے تو گردن رکھی رسول اللہ کے لیے۔ اور مجھے وہیں پہ پھر حضرت عمر بن جموع کی باتیں، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کی باتیں کہ یار تم کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا کہ حضرت یہ آپ کی نا اس حالت کے اندر جو قید ہے یہ ہم سے دیکھی نہیں جاتی۔ تو حضرت نے مجھے پھر وہاں پہ ایک بات سنائی، آپ بیدار ہیں تو میں آپ سے بات کرتا ہوں محبت سے۔ جناب اعلیٰ جو آپ نے کہا کیا سمجھتے ہو کہ یہ معلومیہ میں ایسے ریال کیے جاتے ہیں جیسے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم جناب اعلیٰ جب جنگ یرموک میں صحابہ جانے لگے تو کہتے ہیں مجھے بھی ساتھ لے جائیے، انہوں نے کہا حضرت آپ کو تو نظر کچھ نہیں آتا، آپ کیا کریں گے وہاں جا کے؟ کہنے لگے جب دشمن شدت سے حملہ کرے مجھے اونٹنی پہ بٹھا دینا، جھنڈا میرے ہاتھوں میں دے دینا، دشمن کی جانب میرا منہ کر دینا، آنکھوں والا بندہ ہو سکتا ہے دشمن آقا دے کہیں ادھر ادھر ہو جائے، نہ میری آنکھیں ہیں، نہ میں نے دیکھنا ہے، نہ میں نے دائیں بائیں آنا ہے۔ وہی ہوا جب دشمن سے شدت کا حملہ کیا حضرت کو پھر بٹھایا گیا، اونٹنی پہ جھنڈا دے دیا گیا، آپ کے جھنڈے کو بڑھتا نہیں دیا، کافر میدان کو چھوڑ گئے۔ یہ کیسے لوگ ہیں جو ہٹی نہیں رہے آگے ہی آ رہے ہیں، مسلمان ہٹی کو لے کے گلے رو گئے۔ جب فتح ہونے کے بعد جب سالار لشکر نے کہا پتہ تو کرو ہمارا نمبردار کدھر ہے، تو لاشوں کے نیچے سے جواب کی لاش کو نکالا۔ مجھے استاد نے پہلی بار یہ بات سنائی، کہتے ہیں کتابوں والوں نے یہی لکھا ہے کہ لاشوں کے نیچے آپ کی لاش تھی اور آپ شہادت کے بعد بھی اسلام کے پرچم کو یہ سینے سے لگا کے پڑے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں بس میں جب یہ میں نے پڑھا تو میں سمجھ گیا کہ مالک مجھے اس لیے پہ بٹھانا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے فیض آباد میں میری بھی ٹانگیں سلامت ہوتی تو چرچی گولی اور شیل کی شدت سے میں بھی ادھر ادھر ہو جاتا، لیکن مالک یہی چاہتے تھے حالات جیسے مرضی ہو جائیں ہمارا غلام بھی چیئر پہ بیٹھ کے ہمارے حبیب کا نعرہ لگائے۔ کلندر لاہوری نے بھی یہی فرمایا۔ جب جناب اعلیٰ یہ ہم سوچتے ہیں یہ ہوگا کیسے، یہ ہوگا کیسے، یہ ممکن کیسے ہے، استاد فرماتے ہیں بات اتنی سی ہے کہ بندے کے اندر غیرت ہو۔ ایک بندہ وہ کر جاتا ہے جو بڑی بڑی جماعتیں نہیں کر پاتا، دوسرے لفظوں میں جو پوری پوری فوج کا کام ہوتا ہے وہ ایک ایک بندہ کر جاتا ہے، لیکن کرتا تب ہے جب انسان کے اندر غیرت ہو، اور نبی علیہ السلام کی دین کی غیرت کے ساتھ ساتھ حضور کا عشق بھی ہو۔ اقبال کہتے ہیں چڑھے ہے جب فقر
سار پہ تیرے خود چڑھے اور میں اپنے امیر محترم جگر گوشے کے غلامی المجاہدین صاحبزادہ محمد صالح حسین رضوی صاحب کی اس بات کو جب بھی سوچتا ہوں بالکل ایسی نوشتہ دیوار نظر آتی ہے کہ بھئی اس میں کوئی شک نہیں کہ عالم بھی بڑے ہیں، لیڈر بھی بڑے ہیں، عالم آئیں گے بھی بڑے، لیڈر بھی بڑے آئیں گے، بڑے حافظ، بڑے قاری، بڑے باعمل صوفیاء لوگ آئیں گے، لیکن عالم، حافظ، مدرس ہونے کے ساتھ ساتھ اتنا دلیر لیڈر رب چاہے تو جب بندی بھیج دے، لیکن ابھی ہمیں نظر ہے ان ساری خوبیوں کا مجموعہ ہو اور ساتھ میں دلیر بھی ہو، بڑے سے بڑا بندہ۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کہیں کہ کسی کی جان یہاں پہ اٹکی ہو، سانسیں بڑی مشکل سے آ رہی ہو، حال بتا وہ بات کرنے کی پوزیشن میں ہو، آپ حضرت کی بارگاہ میں اس کو 5-7 منٹ بٹھا دیتے تو حضرت کی گفتگو ایسی کمال کی ہوتی تھی کہ وہ بھی اٹھ کے بیٹھ جاتے۔ یقین مانیے، یہ تو ہم نے کئی بار دیکھا کہ بڑا بڑا برے حالات کے اندر بندہ پہنچا ہے، حضرت نے دیکھتے ہی جناب یہی فرمانا کہ وہ شروع کیوں ہے تم اجے تے اسی بڑا کم کرنا ہے حضور دے دین اللہ دے بندے تو کی حال بڑا ہے، اٹھ کے بیٹھو۔ وہ یعنی اس انداز میں اس سے بات کرنی کہ اس نے 2-4 باتوں کے اندر ہی جناب محسوس کرنا کہ جناب میں تو بڑا اچھا بنا ہوں۔ اور پھر آپ نے کہا کہ یار ابھی تو ہم بالکل ٹھیک ہیں، ابھی تو جناب وہ وقت نہیں آیا کہ 70 زخم لگے ہوں اور ہم پھر بھی جناب اللہ رسول اللہ کی ناموس کی بات کر رہے ہیں، ابھی تو تمہارا بدن ماشاءاللہ بالکل سلامت ہے، یہ کیسی بات کر رہے ہو اللہ کے بندے، اٹھ کے بیٹھو بالکل ٹھیک ہو جاؤ۔ یعنی اس انداز میں بات کرنا۔ اور چلو یہ تو ہو گیا نا کہ جو حضرت کے پاس آئے اور لوگوں کو حوصلہ دینا، اپنے حوصلے کی بات جنہوں نے آنکھوں سے دیکھی ہے وہ یہ ضرور دیکھیں گے اور سمجھیں گے اس بات کو کہ جناب یہ حضرت کا ہی خاصہ تھا کہ ایسے مشکل اور کٹھن حالات کے اندر بھی بات وہی کرنی جو بند کمرے میں کی جاتی۔ یہ ہر بندے کی بس کی بات نہیں، بندے کو 15 دن ہو جائے جیل میں بیٹھے ہوں اور ٹی وی پہ خبریں بھی چل جائیں کہ جناب ان 4 بندوں کو جناب عمر قید بھی ہو سکتی ہے، اور یہ ساری باتیں سننے کے بعد جس وقت وہ آئے بات کرنے کے لیے، پہلے وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جناب ابھی یہ سلسلہ آپ کیسے ختم کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہم تو ہیں غلام، فیصلہ تو کرنا ہے باوجود آپ حضرت کو کہہ دیں ہم یہاں سے جناب بالکل پرامن اپنے گھر، ہمیں کیا پریشانی۔ تو وہ جب حضرت کے پاس آئے کہ جی جناب دسو جی کیویں مکانا ہے، تو آپ سوچیں کتنے بڑے جگرے والا وہ بندہ ہوگا، اس سے دیکھتے ہی آپ نے فرمایا جناب مکان دی گلاں کر رہے ہو تواڈے کول اتنی اتھارٹی ہے کہ کسی مکان دی پوزیشن کہتا نہیں جی یہ تو بڑوں نے بات کرنی ہے، تو پھر جس نے بات کرنی ہے نا ختم کرنے کی، جس کے پاس صلاحیت ہو اسے بھیجنا، تمہارے جیسوں سے بات کرنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں، اتنی دیر میں نے رسول اللہ پہ درود پڑھنا ہے۔ یہ ہر بندے کی بات نہیں، ورنہ وہاں پہ تو ہر ایک کو تگدو یہی ہوتی ہے کہ مجھے بھی باہر نکالو جی، میں جناب بڑا پریشان، میرے جی بڑے برے حالات۔ میں نے جیل کے اندر بھی جب بھی بات سنی تو دیکھا کہ جب چہرہ، اور حضرت بڑے مزاج شناس بندے تھے، دیکھا کہ تھوڑی سی اداسی ہے، خطیب علیہ السلام مولانا کافی کے یار ایک دو شعر سناؤ، پھر میں تمہیں حضور کے حلیہ شریف والی وہ حدیث حضرت امام حسن نے جو بیان فرمائی، پھر جناب وہاں پہ تلاوت ہونی، وہیں پہ جناب نعت شریف پڑھنی، وہاں پہ حضرت نے پھر جناب وہی باتیں کرنی، پھر وہاں پہ جناب جیل کے اندر جناب اذان کا ٹائم ہونا تو پھر میں نے اذان پڑھنی اور جماعت بھی کروانی، پھر مجھے کہنا کہ ایک بات یاد رکھنا، یہ وقت گزرے گا، یہ ختم ہو جائے گا، لیکن یاد رکھنا یہ اذانیں بھی یاد رہیں گی، یہ نمازیں بھی یاد رہیں گی۔ خطیب الاسلام تم نے بڑے بڑے جلسے کیے ہیں اور کرنے بھی ہیں، ہزاروں لاکھوں کے لوگ تم نے دیکھے ہیں،
ہم نے بھی لاکھوں لوگ مینار پاکستان اور کراچی میں لاکھوں کے مجمع دیکھے ہیں، لیکن یاد رکھنا کہ لاکھوں کے اجتماع والی وہ محفلیں یاد نہیں رہیں گی، جو یہاں پہ بیٹھ کے رسول اللہ کو یاد کرنے والی محفل ہے، وہ یہ یاد رہیں گی۔ اور سب سے بڑی بات آپ نے یہی میسج دیا نوجوانوں کو، اور سب سے زیادہ پاکستان میں اگر کسی نے نوجوان طبقے کے اندر عشق رسول پیدا کیا ہے تو وہ قبلہ بابا جی کی شخصیت ہے۔ یہ تو ٹی وی ہے نا، میڈیا ہے، جتنا مرضی پروپیگنڈا کر لے۔ الحمدللہ خانہ خدا کے اندر بیٹھ کے علاوہ جل بصیرت عرض کر رہا ہوں کہ آج بھی اگر پاکستان کی بمائے صاحب اقتدار اور حزب اختلاف یہ ساری جماعتیں اپنے ووٹر سپورٹر جوان بوڑھے بچے سارے لے کے آ جائیں کسی بڑے میدان میں، اور ایک طرف لبیک یا رسول اللہ والے اپنی جماعت کو اکیلی کو لے کے آتے ہیں، میں کہتا ہوں آج بھی سب کے سامنے وضاحت ہو جائے گی کہ پاکستان لبرلزم کی طرف جا رہا ہے یا پاکستان رسول اللہ کی غلامی۔ میں کہتا ہوں کہ جسے کہتے ہیں نا اقبال کا شاہین، وہ ہم نے اگر دیکھا ہے وہ قبلہ بابا جی کی شکل میں، اور یہ غلط فہمی ہے ان لوگوں کی اور تھی بھی کہ جناب بابا جی چلے گئے تو یہ مشن ختم ہوگا۔ بابا جی جاتے جاتے اس جماعت کو ہماری سوچوں سے بھی زیادہ بلندیاں دے کے گئے۔ سب سے پہلے فیض آباد اپنی بات منوا کے واپس ابھی میڈیا باتیں کر ہی رہا تھا، دیکھیں جی حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا، یہ کر دیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ ابھی یہ باتیں چل ہی رہی تھی کہ اتنے میں حضرت جس وقت گئے تو مینار پاکستان اور اس کے قرب و جوار کی کئی کلومیٹر تک کی روڑیں اور حد نظر تک کشا خان مصطفیٰ کی آمد، اور پوری دنیا کا جناب اعلیٰ میڈیا چیخ چیخ کے یہ کہہ رہا تھا یہ کوئی عام شخصیت نہیں جا رہی ہے، محمد عربی کا فقیر جا رہا، اور یہ وہ جا رہا ہے کہ جس نے کبھی بھی دوغلی بات نہیں کی۔ یہ تو اغیار بھی کہتے ہیں کہ بابا جی نے جو بات کی ہے وہ معذرت خواہ انداز کے بغیر کہی ہے، اور جو کہی ہے ڈنکے کی چوٹ پہ کہی ہے، اور آج بھی ضرورت اس عمر کی ہے کہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اگر میرے جوانوں میں یہی جذبہ بیدار ہو جائے، ایک وہ جسور ہو یعنی حق کہنے کی جسارت رکھتے ہیں، اور دوسرے وہ غیور ہو کہ دین کی غیرت رکھتے ہیں، تو یقین مانیے کہ ہماری فقیری بھی دنیا کی بادشاہی سے بہت زیادہ بڑی۔ اجازت ہو تو میں پڑھ دوں۔ اقبال فرماتے ہیں اگر جس بھی جہاں ہے قاضل حاجات، جو فقیر سے ہے میسر توانگری سے نہیں، اگر جس اگر